قصہ راشد بن سلیمان کا۔ حضرت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی شب میں کوفہ میں جامع مسجد کے ارادہ سے نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک جوان کو میں نے دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ میں اس کے قریب گیا تاکہ اس کی بات سنوں تو وہ کہہ رہا تھا، اے عزت والے، تیرے ہی اوپر مجھ کو بھروسہ ہے۔ خوشحال ہے وہ جس کا تو مقصود ہے، خوشحال ہے جو ساری رات خوف اور ڈر میں گزار دے اور عزت والے ہی سے اپنی مصیبت کا اظہار کرے، اور اس کو اس سے بڑھ کر کوئی علت اور کوئی مرض نہ ہو کہ اس کو اپنے مولا سے عشق رہے۔ جب وہ اندھیری رات میں تنہا عاجزی کرنے والا ہو تو اللہ کی طرف سے اس کا پکار کا جواب ہو اور لبیک ہو۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کے بے اختیار رونے سے مجھے بھی اس پر ترس کھا کر رونا آ گیا۔ پھر اس نے ایسی کلام کی جس سے میں یہ سمجھتا کہ اس کو کوئی خاص نور نظر آیا، اور اس نے کسی کو یہ 2 شعر پڑھتے ہوئے سنا جن کا ترجمہ یہ ہے، میرے بندے میں موجود ہوں، تو میری حفاظت میں ہے، اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے ہم اس کو سن رہے ہیں۔ تیری آواز کے میرے فرشتے مشتاق ہیں، اور تیرے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ شانو تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے اور تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ کہنے لگے، میں راشد بن سلیمان ہوں۔ میں نے نام سے ان کو پہچان لیا کیونکہ میں پہلے سے ان کے حالات سنتا رہتا تھا، ان سے ملنے کا مشتاق تھا، مگر اس پر قادر نہ ہو سکا تھا۔ آج اللہ عز و جل نے ایسا سہل کر دیا۔ میں نے خدمت میں رہنے کی درخواست کی تو فرمایا بہت دشوار ہے، بھلا جو شخص رب العالمین سے مناجات کی لذت پاتا ہو وہ مخلوق سے کب انس رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگے، واللہ اگر ہمارے زمانہ کے آدمیوں پر پہلے مشائخ میں سے کسی کا گزر ہو تو وہ کہہ دے گا کہ یہ لوگ تو آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کر راشد میری نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ جانے وہ آسمان پر چڑھ گئے یا زمین میں اتر گئے۔ مجھے ان کی جدائی سے رنج ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مرنے سے پہلے ان سے پھر ملاقات نصیب ہو جائے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حج کو گیا تو کعبہ شریف کی دیوار کے سایہ تلے ان کو بیٹھے دیکھا، اور ایک مجمع ان کے پاس تھا جو قرآن پاک کی سورۃ الانعام ان کو سنا رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو تبسم فرمایا کہ تم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مرنے سے پہلے مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، دعا کی تھی۔ فرمایا، الحمدللہ علی ذالک۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، اس رات کو جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا وہ مجھے بتا دیجیے۔ انہوں نے زور سے ایک ایسی چیخ ماری جس سے میں یہ سمجھا کہ ان کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور مجمع ان کے پاس تھا اور پڑھ رہا تھا وہ چلا گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو فرمایا، میرے بھائی، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے چاہنے والوں کے دلوں میں کس قدر خوف اور ہیبت اس کے اسرار کے کھونے میں ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا، اچھا یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، جنات کی جماعت تھی۔ قدیم تعلقات کی بنا پر میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ہر سال میرے ساتھ حج کیا کرتے ہیں اور مجھ کو قرآن شریف سنایا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ کو رخصت کیا اور فرمایا، حق تعالیٰ شانو جنت میں تم کو ملا دے جہاں نہ جدائی ہوگی، نہ مشقت، نہ غم ہوگا، نہ کلفت۔ یہ کہہ کر پھر مجھ سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک کی خرب رحمتیں ان پر ہوں، آمین۔